السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آپ تمام احباب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو ایمان جیسی دولت سے سرفراز فرمایا۔ ایسے تو روزانہ آپ کی خدمت میں اسلامی طریقے سے مختصر اور چھوٹی سے چھوٹی ویڈیو پیش کرتا ہوں، لیکن آج جو موضوع ہے خاص موضوع ہے، وہ کیا ہے؟ تہجد کی نماز۔ بہت سارے احباب کا، دوستوں کا، ہماری ماں اور بہنوں کا ہمیشہ کمنٹ آتا ہے کہ حضرت آپ نے بہت کچھ سکھایا، لیکن تہجد کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ تہجد کی نماز کس وقت میں پڑھی جاتی ہے؟ تہجد کی کتنی رکعت ہوتی ہے؟ اور تہجد کے اندر کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں؟ اس کے اوپر ہمیں آپ ایک ویڈیو پیش کیجئے۔ الحمدللہ ہم نے آپ کی باتوں کو لبیک کہا، اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے تہجد کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اور تہجد کی نماز کس وقت پڑھی جاتی ہے، تہجد کے اندر رکعتیں کتنی ہیں، اور پھر تہجد کے اندر صورتیں کون کون سی پڑھی جاتی ہیں۔ اس سے میں آپ سے کہوں گا کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اور یہ بہت قیمتی ویڈیو ہونے والی ہے۔ اور یہ جو نماز ہم جب جانتے ہیں تہجد کی نماز بہت لاڈلی نماز ہے۔ اس نماز کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کر دی گئی تھی۔ آپ مستقل طور پہ ہمیشہ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، اور یہ تہجد کی نماز تمام مصیبتوں کا، تمام پرابلم کا سالو کا ایک ذریعہ ہے۔ چاہے آپ روزی روٹی کے اعتبار سے پریشان ہوں، گھر میں شادی بیاہ کے رشتے نہیں آتے اس اعتبار سے پریشان ہو، ہمارے گھر میں کوئی شخص بیمار ہمیشہ رہتا ہو، اس کے لیے اس کا بھی سمادھان اس کے اندر ہے۔ غرض کے جتنی پریشانیاں دنیا میں ہمارے سامنے آتی جاتی ہے، اس تہجد کی نماز میں وہ تمام چیزوں کا اللہ نے سولو رکھا ہے، سدباب رکھا ہے۔ میں آپ سے کہوں گا کہ تہجد کی نماز کو پڑھا کریں۔ تہجد کی نماز لاڈلی نماز ہے، تہجد کی نماز بہت پیاری نماز ہے کہ جو شخص تہجد کی نماز کو پڑھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈائریکٹلی وہ بات کرتا ہے، تو بہت قیمتی نماز ہے۔ لہذا میں آپ سے کہوں گا کہ اس ویڈیو کو سننے کے بعد سے آپ بھی خود عمل کریں، میں بھی عمل کروں، اور اس امت مسلمہ تک ویڈیو کو عام کیجئے، شیئر کیجئے، تاکہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ تہجد کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، اس کی رکعات کیا ہے، تعداد کیا ہے، کیسے پڑھی جاتی ہے، وہ تمام چیزیں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو دیکھیے، تہجد کی نماز کا جو ہے نا، اور نمازوں کا کچھ نمازیں ایسی جس کا وقت خاص ہوتا ہے، کسی کا وقت خاص نہیں ہوتا ہے، لیکن تہجد کی نماز کا ایک وقت خاص ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ تہجد کی رکعت کتنی ہوتی ہے۔ تو سامعین کرام، تہجد کی نماز کے بارے میں حدیث شریف سے ثابت ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان اور غیر رمضان میں ہمیشہ اپنے 8 رکعت نماز تہجد پڑھی ہے۔ لیکن ہم امت مسلمہ کے لیے بتایا گیا ہے کہ 2 رکعات سے لے کر کے 12 رکعات تک ہم نماز تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ 2 رکعت اگر آپ کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے، یا کسی قسم کی جسمانی کوئی بیماری ہے، تو کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھ لے، 4 رکعت پڑھ لے، 6 رکعت پڑھ لے، 8 رکعت پڑھنے، اور زیادہ پڑھنے کی آپ کی خواہش ہے تو 12 رکعت تک پڑھنے کی گنجائش علماء کرام نے دی ہے۔ لیکن میرے نبی کی سنت میں ہے، میرے نبی نے ہمیشہ 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھی ہے، چاہے وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، جو کہ حدیث شریف سے ثابت ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ تہجد کی رکعت کتنی ہے۔ تہجد کی رکعت آپ کی 2 رکعت سے لے کر کے 12 رکعت ہے، جتنی آپ کے پاس استطاعت ہو آپ اتنا پڑھیے۔ اب آئیے، تہجد کی نماز کا وقت کیا ہے؟ تو علماء کرام نے فرمایا، جو حدیث و قرآن سے ثابت ہے، کہ تہجد کے نماز کا بہترین وقت ہے رات کا آخری حصہ۔ رات کا آخری حصہ اللہ تبارک و تعالی یہ تو ہر رات سمائے دنیا پر آ کر کے یہ اعلان کراتے ہیں فرشتوں سے کہ ہے کوئی میرا بندہ جو ہم سے اپنی ضرورتوں کو کہے، اپنی پریشانیوں کہے، اپنی مشکلات کو کہے۔ بہرکیف یہ اللہ کی منادی ہمیشہ اعلان کرتے ہیں، لیکن تہجد کے وقت میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی توجہ اپنے بندے پر ہوتی ہے۔ اور جانتے ہیں کیوں؟
کہ اور جو ہم عبادات کرتے ہیں چاہے وہ 5 وقت کی نمازیں کیوں نہیں ہو، ان تمام چیزوں میں تھوڑا سا ریا کا شائبہ ہوتا ہے، دکھاوا ہو جاتا ہے، فلانا دیکھ رہا، گرچہ ہم زبان سے نہیں کہتے ہیں لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو۔ لیکن ایک تہجد کی نماز کا وقت ایسا وقت ہے کہ انسان رات کی تنہائی میں اکیلے میں اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتا ہے، بس وہ جو نماز پڑھتا ہے صرف نماز پڑھنے والا دیکھتا ہے، اللہ رب العزت آسمان سے دیکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نماز کی بڑی مقبولیت ہے، جو اللہ کا بندہ اس نماز کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹلی بات کرتا ہے اور اپنی تمام مصائب کو، تمام پریشانیوں کو اللہ سے حل کرا لیتا ہے۔ تو سامعین کرام، اس نماز کی پابندی کریں۔ جو شخص تہجد کی نماز پڑھتا ہے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ جتنے دنیا میں اسلاف گزرے ہیں، اکابر گزرے ہیں، بزرگان دین گزرے ہیں، سب نے تہجد کی نماز سے لگاؤ رکھا ہے، محبوب ان کی نماز سے تہجد کی نماز، لہذا ہم لوگوں کو بھی تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے۔ اور اس میں بھی رمضان شریف کا یہ بابرکت مہینہ آ رہا ہے، اللہ کرے کہ ہم تمام بھائیوں کو، ہماری ماں اور بہنوں کو رمضان کا بابرکت میں نصیب فرمائے۔ آپ لیجیے کمنٹ میں آمین۔ تو رمضان کے جو بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے کے بارے میں آپ نے سنا ہو کہ جو شخص ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 70 نیکی کا ثواب دیتا ہے۔ ہم گنہگار، تو ایسے ہمیں نماز کی توفیق نہیں ہوتی ہے، تہجد کی توفیق نہیں ہوتی، لیکن رمضان کے مہینے میں جو اللہ کا بندہ، جو اللہ کی بندی اگر تہجد کی ایک رات بھی نماز پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ 70 رات تہجد کی نماز کے ساتھ دیتا ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ تہجد کی نماز کو پڑھیں، یہ بہت ہی پیاری نماز ہے۔ آپ کی جو بھی مشکلات پریشانیاں ہیں اس نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے آپ لے سکتے ہیں، بڑی پیاری نماز ہے۔ ایک حدیث پاک ہے کہ ایک صحابی کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ ان کی اچھائی کے بارے میں کیا کہتے ہو، لیکن فرمایا انہیں سے کہا کہ آپ کی تمام چیزیں اچھی ہے لیکن ایک چیز میں کمی ہے، وہ کیا ہے کہ آپ تہجد کی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک صحابی رسول ہے، صحابی کے بارے میں بتایا گیا کہ صحابی کا نجوم، صحابہ جو ہے ستارے کے مانند ہیں کہ بالکل جو شخص ان کی ہدایت، جو ان کے راستے پر آ جائے گا ہدایت پا جائے گا۔ تو اس صحابی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سب کچھ صحیح ہے، ایک آپ کو تہجد کی کمی ہے۔ معلوم ہے کہ تہجد کی نماز انسان کے اندر آ جائے تمام خوبیوں میں دوبالا ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کروں گا اللہ ہم تمام بھائیوں کو خاص طور سے رمضان کے بابرکت مہینے میں ہر رات تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ تہجد کے رکعت، تہجد کی نماز کے رکعت کو ہے کم سے کم 2 رکعت ہے، اور زیادہ سے زیادہ آپ 12 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نیت کیسے کریں گے؟ وہی نماز کی جو نیت ہے، نیت دیکھی ہے دل کے ارادے کا نام ہے، نیت تو دل کے ارادے کے نام سے، جو ہم زبان سے کہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز تہجد کی، سنت کی، فرض کی، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن آپ نے اگر کہہ دیا دل کا تسلی کے لیے تو کہہ سکتے ہیں یا اللہ تعالیٰ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز۔ اگر ہماری ماں بہن ہے، یا اللہ تعالیٰ نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تہجد کی نفل رات کے وقت واسطے اللہ کے، رخ میں کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، نیت باندھ لیں گے اور 2 رکعت پر آپ سلام پھیرتے جائیں گے۔ تو بس نیت باندھنے کے بعد سے وہی جو نماز ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں معمولی 5 وقت کی نماز میں سنت، فرض، نفل پڑھتے ہیں، سیم ویسا ہی آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ کوئی اس میں یہ جو کہتا ہے کہ یہ سورت پڑھی جائے وہ سورت پڑھی جائے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ جب فرض نمازیں میں کوئی سورت کی تخصیص نہیں ہے تو پھر تہجد کی نماز میں بھی کوئی سورت کی تخصیص نہیں ہے۔ جو سورہ آپ کو یاد ہو وہ سورہ آپ کو پڑھنی ہے، بس ہاتھ باندھیا، ثنا پڑھی، ثنا کے بعد سے سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کے بعد سے آپ نے سورہ پڑھی، پھر رکوع میں گئے، پھر سجدے میں، پھر رکوع سے کھڑے ہوئے، پھر سجدے میں گئے، جیسے معمولی نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، اس طرح آپ کو نماز تہجد بھی پڑھنی ہے۔ کلیئر ہو گیا کہ 2 رکعت سے لے کر کے 12 رکعت تک تہجد کی نماز ہے، اور اس کا وقت جو ہے رات کے آخر حصے میں ہے، رات کے آخر حصے میں ہے۔ اگر کوئی شخص اس بات سے خائف ہو، ڈر رہا ہو کہ میں سو جاؤں گا تو سونے کے ساتھ مجھے نیند آ جائے گی، تو عشاء کی نماز کے بعد بھی وہ چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن قیمتی اور کامیاب اور مقبول، سب سے مقبول نماز آپ کی آخر رات کی نماز ہے۔ اور اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ انسان اگر سو کر کے جب اٹھتا ہے تو اس کی نماز اور بھی قابل قبول ہوتی ہے۔
لہٰذا تمام طریقے ہیں. اگر آپ کو خوف ہے، ڈر ہے کہ ہم نہیں اٹھ پائیں گے تو عشاء کی نماز بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اگر آپ سو جاتے ہیں اور سونے کے بعد اگر اٹھ کر پھر آخر رات میں نماز پڑھتے ہیں تو یہ نور علی نور ہے، سب سے قیمتی اور بابرکت یہ نماز ہوگی اور قابل قبول ہوگی. یاد رکھیے تہجد کی نماز ایک لاڈلی نماز ہے. تو یہ کلیئر ہو گیا کہ آپ کو 2 رکعت سے لے کر کے 12 رکعت تک نماز پڑھ سکتے ہیں اور رات کا آخری حصہ میں نماز پڑھیں گے. نیت کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کے لیے، میرے لیے، امت مسلمہ کے لیے بہت فائدے کی چیز ہے. اللہ سے دعا کروں گا اللہ ہم تمام بھائیوں کو تہجد کی نماز کو پڑھ کر کے اپنی تمام گناہوں کی مغفرت کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے واسطے، امت مسلمہ کے واسطے اور پوری دنیا کے واسطے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ پھر ملتا ہوں کوئی خاص ایک موضوع لے کر کے. تب تک کہ اللہ حافظ.